دو چیزیں خصوصی طور پر بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد کے اندر ان کی متعلق احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے جہاں تک اس کی نظر پھیل رہی ہے مسنون طریقے پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں سے آگے سے گزرنا جائز ہے، اور چھوٹی مسجد میں آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقتدی اگر امام کے پیچھے نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی مسجد کے اندر اگر اتنا فاصلہ ہو اس کے درمیان اور صفوں کے درمیان یا امام کے درمیان کہ اس میں سے کوئی بیل گاڑی وغیرہ گزر سکے، یعنی سڑک وغیرہ جتنا فاصلہ ہو جائے، تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اور چھوٹی مسجد کے اندر اس کے برعکس حکم ہے۔ چھوٹی مسجد کے اندر اگر صفوں کے درمیان 2-3 صفوں کا بھی گیپ آ جائے تو اس کی اقتداء صحیح ہو جائے گی، یعنی نماز اس کی بحال ہو جائے گی۔ تو بڑی مسجد کسے کہتے ہیں، اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں جو قول آپ نے جس کو ترجیح دی اور فرمایا کہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے اور دیگر فقہائے کرام نے جس قول کو ترجیح دی، ویسے 40 گز کے اقوال بھی ہیں، اور فرمایا کہ 60 گز کے اقوال بھی ہیں، یعنی وہ سب سے بڑی مسجد شمار ہوگی، اور بڑی مسجد کے احکام اس پر لاگو ہوں گے کہ جس مسجد کی بناوٹ یعنی صحن وغیرہ جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً کم از کم 60 گز ہو، 60 گز والی مسجد وہ بڑی مسجد شمار کی جائے گی، اور اس سے جو چھوٹی ہے وہ چھوٹی مسجد کے اندر شمار کی جائے گی۔ اور اس میں خصوصی طور پر نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق، یعنی جو آج کل ہمارے ہاں شہروں کے اندر ہیں یا دیہاتوں کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، یہ تقریباً چھوٹی مسجدیں شمار ہوتی ہیں، اور ان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے احتیاط بہت زیادہ لازمی ہے اور ضروری ہے کہ کہیں ہم بہت زیادہ گناہ اپنے سر نہ لے لیں۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے جب تک کہ کوئی آگے سترہ وغیرہ نہ رکھا ہوا ہو۔ اور ایک اور سوال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیا گیا کہ ایک مسجد کے قریب متصل لوگوں نے ایسے بڑے بڑے مکان بنا دیے کہ مسجد چھپ گئی، اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی کہ جو مسجد چھپ جائے عمارتوں کے اندر گویا کہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں رہی۔ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہ ایک اور مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیگر کسی اور جگہ پر مسجد بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محض جاہلانہ باطل خیال ہے، شرع میں اس کی کوئی اصل نہیں کہ کعبہ معظمہ کے گرد مکہ مکرمہ میں بہت بلند بلند کئی منزل کے مکان ہیں کہ بظاہر کعبہ معظمہ سے بہت اونچے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی مکان کعبہ معظمہ سے اونچا ہو سکتا ہے نہ کسی مسجد سے۔ کعبہ و مسجد ان زہری دیواروں کا نام نہیں بلکہ اتنی جگہ کے محاذی ساتوں آسمان تک سب مسجد ہے۔ یعنی یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ ایک محض جاہلانہ خیال ہے کہ جی اگر مسجد کے ارد گرد بڑی عمارتیں بن جائیں تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مسجد مسجد ہی رہے گی، اور مسجد صرف مسجد کی دیواروں کا نام مسجد نہیں ہے۔ مسجد اسے کہتے ہیں کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس جگہ کا نام اور اس جگہ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک جو خلا ہے اس زمین کا، وہ سارے کا سارا مسجد کہلائے گا۔ تو اس لیے جتنی بڑی عمارتیں بنا دی جائیں مسجد سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں تک فقہائے کرام نے فرمایا کہ تحت الثری تک اگر زمین بھی نیچے سے اکھاڑی جائے تو جہاں تک یہ زمین جائے گی وہاں تک یہ مسجد کا حکم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ایسا بھی بسا اوقات دیکھا گیا کہ جی ایک جگہ سے مسجد توڑی ہے، شہید کی ہے، دوسری جگہ مسجد منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں سے مٹی اٹھا لیں،
تو مٹی اٹھانے سے مسجد کا حکم ختم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ جگہ اور یہ خلا جس جگہ پر مسجد ایک مرتبہ بن گئی تو وہ اب قیامت تک کے لیے تحت الثری سے لے کر ساتوں آسمانوں تک وہ خلا وہ جگہ ساری کی ساری مسجد شمار ہوگی اور اس پر مسجد کے احکام لاگو ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے ایک اور مسجد بناتا ہے کہ یہاں نماز نہیں ہوتی، یا کسی اور وجہ سے مسجد بناتا ہے، ایک ہی محلے کے اندر 2 مساجد کا ہونا یا 3 کا ہونا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شرط اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بیان فرمائی فقہائے کرام کے حوالے سے کہ ایک دوسری مسجد بنانے سے پہلی مسجد اگر ویران ہو جائے تو پھر دوسری مسجد بنانا گناہ ہے۔ ایک مسجد بنانے سے دوسری جو مسجد ہے، پہلی مسجد یعنی ایک ہی محلے کے اندر دوسری مسجد بنا رہے ہیں تو دوسری مسجد کی وجہ سے پہلی مسجد ویران ہو رہی ہے، تو اب دوسری مسجد بنانے کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، اس لیے کہ پہلی مسجد ویران ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کچھ لوگوں کو ضروریت ہے کہ محلہ بہت بڑا ہے، کچھ لوگ جو ہے محلے کے دوسرے کنارے والے یا دوسرے کونے والے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، تشویش کا باعث ہوتا ہے ان کے لیے، تو وہاں وہ مسجد علیحدہ بنا رہے ہیں کہ تاکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، تو دونوں مسجدیں اگر آباد رہیں اور پہلی مسجد بھی ویران نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں دوسری مسجد بنانے کے لیے۔ اگر دوسری مسجد بنانے سے پہلی مسجد کو نقصان ہو اور وہ ویران ہو تو پھر دوسری مسجد بنانے کی بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔